حکم ہوا کہ اب بیت اللہ شریف کو بنایا جائے۔ بیت اللہ شریف سے بنا لیا گیا، یہ رب کا وہ واحد گھر جب بن گیا تو حضرات کرامی اس کے بعد جب رب کے گھر بن دینے کے بعد ایک وہ بھی وقت آیا کہ یمن سے ابرہا جو ایک بہت بڑا لشکر لے کر اس گھر کو مٹانے کے لیے، گرانے کے لیے وہ آیا، کہا کہ میں اس گھر کو گرا دوں گا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، اسے یہ بات برداشت نہیں تھی کہ مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کر رب کی عبادت کریں، رب کے گھر کا طواف کریں۔ اس کے بعد یہی ہوا حضرات گرامی، جب وہ اپنا لشکر، ہاتھیوں کا لشکر لے کر جب وہاں پہنچا، جس کو قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں یہ فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ سورہ فیل قرآن کریم کی آخری سپارے میں یہ موجود ہے، کبھی وقت ملے تو آپ اسے پڑھیے، تفصیل کے ساتھ دیکھیے، جس کا مفہوم میں یہ بتا رہا ہوں۔ اب وہ آیا، آتے ہی اس وقت جب پہنچا، اس نے چاہا کہ اللہ کے گھر کو یہاں سے مٹا دیا جائے۔ وہاں پر جو کنٹرول تھا اس وقت حضرت عبد المطلب کا تھا رضی اللہ عنہ، جو حضور علیہ السلام کے آپ دادا ہیں، گرینڈ ڈیڈ ہیں آپ۔ اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو اس نے قید کر لیے، اپنے کارندوں کے ذریعے ان اونٹوں کو پکڑ کر ایک جگہ رکھ دیا۔ حضرت عبد المطلب آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ اے ابراہم، مجھے میرے اونٹ لوٹا دو۔ وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کے گھر کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے، تمہیں اللہ کے گھر کی کوئی فکر نہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، رب جانے، اللہ کا گھر جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ انہیں اس بات کی ذرہ برابر فکر نہیں کہ ہم اس گھر کو گرانا چاہتے ہیں، مگر عبد المطلب نے اس وقت پوری امت مسلمہ کو گویا یہ ایک میسج دیا، ہمیں یہ ایک پیغام دے دیا، جو آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ یہ رب کا گھر ہے، رب جانے، رب کا گھر جانے، مجھے تم اپنے میرے جو اونٹ ہے وہ لوٹا دو۔ یہی ہوا کہ وہ اونٹ لوٹا دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب ایک پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، اپنے گھر کی تو حفاظت فرما۔ چھوٹے سے پرندے جسے ابابیل کہا قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے ان ابابیل کے ذریعے جو اپنی چونچ میں کنکر لے کر آئے اور ہاتھی کے جو لشکر ان پر وہ اوپر سے چونچ سے جو انہوں نے کنکر جو پھینکے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو جو یمن سے آیا تھا اسے نست و نابود کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت کی۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رب کا گھر، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رب کا گھر یہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ رب کے گھر یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پیسوں سے نہیں بنتا، یہ یقین سے، محبت سے، یونٹی سے بنتا ہے، اور جب بن جاتا ہے تو رب خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کیوں کہ یہ گھر رب کا ہے۔ جس طرح رب نے بیت اللہ شریف کی حفاظت کی اور یہ بتا دیا کہ اگر یقین مضبوط ہو جاتے ہیں تو مدد رب کی طرف سے آتی ہے، تو اس بات کا ہمیں ہرگز کوئی غم نہیں کہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے یہی یقین رکھتے ہیں کہ بہتر ہی ہوگا،
مگر جو مقصد ہے بنیادی وہ یہی ہے کہ اب مسجد تو بن چکی ہے، ادارہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کو چلانے کے لیے محبت کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا مسجد میں نماز پڑھنے کے حوالے سے، بالخصوص صفوں کے حوالے سے۔ ابھی تو ہم کورونا کی وجہ سے ڈسٹینس رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، ہمیں رولز اور ریگولیشن کو فالو کرنا یہ ہماری سب کی رسپانسبلٹی ہے۔ سرکار کریم آقا علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ مصلی پر جب آپ تشریف لاتے تو جب اقامت ہو جاتی تو آپ کریم آقا علیہ السلام صفوں کے بارے میں یہ فرماتے کہ اپنی صفوں کو درست رکھو، سیدھی کر دو اپنی صفیں۔ آپ کے ہاتھ میں مبارک عصا ہوتا، اسٹیک جو آج بھی یہ اسٹیک جو سنت ہے یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ محراب اور یہ منبر پر جب کوئی شخص امام یا کوئی بھی بیٹھے جس کو اللہ تعالیٰ یہ منصب عطا فرمائے تو یہ سنت رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ تو حضور جب مصلی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لاتے اور جب نماز کا وقت ہوتا، اقامت کہہ دی جاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ آپ کے ہاتھ میں مبارک عصا ہوتا اور آپ عصے کے ذریعے سے آپ بنفس نفیس ایک کارنر سے لے کر آپ دوسرے کارنر تک صف کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ اسٹریٹ ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی صف میں آگے پیچھے ہوتا تو حضور اپنے مبارک عصے سے اس کے سینے پر مار کر یہ فرماتے کہ اللہ سے ڈرو، صف کو ٹیڑھا مت کرو، کیونکہ جو صف کو ٹیڑھا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اب یہاں تک تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حضور نے صفوں کی جو تعریف فرمائی کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے یہ صفوف جو ہم مسجد میں، اس کے پیچھے راز کیا؟ حضور نے فرمایا کہ صفوں کے درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے، میں دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں، اس وقت تو ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ڈسٹینس رکھیں، جس کنٹری میں رہتے اس کے رولز اور ریگولیشن کو فالو کریں، مگر میں 1400 سال پہلے کی حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جس زمانے کی قسم رب نے قرآن میں فرمائی کہ طریقہ کیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں جب آتا ہے اور وہ ابھی صف میں دیکھے کہ بیچ میں دو مسلمانوں کے درمیان میں فاصلہ ہے، گیپ ہے، وہ شخص اس گیپ کو پر کرنے کے لیے، گیپ کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیا مطلب؟ ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی، اس نے ابھی اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز نہیں کیا، صرف آگے آیا، کس نیت سے آیا کہ دو مسلمانوں کے درمیان جو گیپ ہے میں اس گیپ کو ختم کر دوں، ان کے درمیان آ جاؤں تاکہ بیچ میں کوئی فاصلہ، کوئی گیپ نہ رہے۔ بس یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جدائی میں اگر کوئی شخص اس جدائی کو ختم کر دیتا ہے، نماز بعد میں پڑھتا ہے، مغفرت پہلے ہو جاتی ہے۔ اور یہ اتحاد نماز ہمیں اسی کا درس دے رہی ہے، یہ یونیٹی نماز مسجد ہمیں اسی کا پیغام دے رہی ہے کہ مسلمانوں جس طرح خدا کی عبادت کرنے کے لیے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہو کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک ہی صف میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسلام کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اسلام کا یقیناً وہ عظیم کردار جو حضور نے ادا کیا، جو صحابہ نے ادا کیا، کہ دو مسلمانوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے، وہ گیپ جب ختم ہوتا ہے تو یقیناً جب جدائیاں ختم ہوتی ہیں تو محبتیں جنم لیتی ہیں، اور جب محبتیں جنم لیتی ہیں
تو یہی وہ ادا ہے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند ہے، اور رب اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ مسلمان کے درمیان آپس میں محبت رہی۔ ایک اور بات اسی کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے جو مسجد بنائی ہے اس کا مقصد صرف عبادت کرنا نہیں ہے، عبادت تو ہم اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک مسجد نماز کے لیے بنائی جاتی ہے، مگر جو خاص جو مقصد ہے، خاص مقصد یہ یونیٹی ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جو اجتماعی طور پر جب مسلمان جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسروں کے دکھ میں، غم میں، خوشی میں شریک ہونے کا انہیں موقع ملتا ہے۔ نماز کی اہم ترین عبادت ہے، اس قدر اہمیت کی حامل ہے نماز کہ حضور علیہ السلام پر جب اور آپ کی امت پر یہ نماز کو فرض قرار دینا ہوا تو عرش معلیٰ پر معراج کی رات بلا کر تحفے عطا کی گئی۔ زکوٰۃ، روزہ، حج، ان سب کا نزول دنیا میں ہوا، مگر نماز کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر تحفے میں دے کر یہ بتا دیا کہ یہ نماز کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ مگر میں جو یہ عرض کر رہا ہوں، آپ شریعت کے مزاج کو سمجھے، ہمارا جو اسلام ہے اس کی بیوٹی کیا ہے۔ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ رہا ہو، نماز کے اندر جب آپ داخل ہو گئے تو جو چیزیں آپ پر حلال تھی وہ آپ پر حرام کر دی گئی۔ نماز میں آپ ہیں کیونکہ اس وقت آپ محو ہے، گفتگو ہے اپنے رب سے۔ آپ جو سجدے میں جا کر سرگوشیاں کرتے ہیں، جو دھیمی آواز میں جو آپ سبحان ربی الاعلی آپ یہاں زمین پر سجدے میں کہتے ہیں، مگر یہ آپ کی آواز عرش معلیٰ پر گونج رہی ہوتی ہے۔ یہ نماز ہر اعتبار سے بہت بلند مقام حاصل ہے۔ عبادتوں میں جو خاص عبادت ہے وہ نماز ہے۔ آپ کو کوئی سلام کر رہا ہے جو کہ ایک دعا ہے اور جس کا جواب دینا انتہائی ضروری ہے، مگر آپ نماز کی حالت میں اس کو جواب نہیں دیں گے۔ نماز میں ہے کوئی شخص کوئی اچھی خبر سنائے جس کو سن کر ہم ماشاء اللہ کہتے ہیں، نماز میں آپ نہیں کہیں گے۔ بری خبر سن کر آپ انا للہ نہیں کہیں گے۔ الغرض یعنی نماز میں جب آپ آ چکے ہیں تو اب دنیاوی جو تعلق ہے وہ آپ کا ختم ہو چکا ہے، اب آپ کا تعلق اپنے رب سے جڑ چکا ہے۔ اور سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنی نماز کو ختم کرتے ہیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے اسی پر نماز کے بارے میں ہی بتاؤں گا کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے۔ جب نماز کو ہم ختم کرتے ہیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس الفاظ کے ساتھ سلام کو ہم فنش کرتے ہیں۔ یعنی کیا مقصد، کیا مطلب کہ جب ہم نماز کو ختم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی کہ آپ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو تو اپنی موجودگی کا احساس اس طرح دلاتے ہو سلام کر کے۔ تو جب آپ رب کی بارگاہ سے عبادت کے بعد جب آپ دوبارہ دنیا میں آ رہے ہو تو آپ اپنی موجودگی کا، اپنے آنے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ گویا کہ میں پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں تھا، اب میں دوبارہ لوٹ چکا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا کہ ناؤ آئی ایم ہیئر، ناؤ آئی کم بیک۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس کے علاوہ آپ نماز کو نہیں توڑ سکتے کسی بھی معاملے میں، مگر چند ایسی باتیں ہیں حضرات گرامی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سانپ اگر آپ کے آگے سے گزر رہا ہو، اب حکم بدل گیا کہ آپ اپنی نماز کو توڑ دیں، اس سانپ کو آپ ختم کریں۔ آواز آتی کہ سانپ تمہیں تو نہیں ڈس رہا، یہ کسی اور کو ڈسے گا، پھر یہی آواز آئی کہ نماز توڑ دو، ایسا نہ ہو کہ تم عبادت کر رہے ہو اور دوسرا شخص وہ سانپ کا شکار بن جائے۔ تو اسلام یہ بتا رہا ہے کہ کسی کی جان بچانا یہ نماز سے زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر نماز کو توڑ دینے کا حکم کہ بریک یور نماز
فرسٹ آپ ان کی ہیلپ کریں کہ وہ تمہارے سامنے تم عبادت میں ہو تو اپنے رب کو کیا کہو گے کہ مالک میں نماز پڑھ رہا تھا. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ایک شخص جو ہے کوئی ڈوب رہا ہو اور ہم کہیں کہ میں نماز مکمل کر دوں, شریعت نے پھر آواز دی کہ نہیں, یہاں پر نماز کو توڑ دو, اس کی جان بچاؤ, کیونکہ اس وقت جان بچانا یہ زیادہ فرض ہے. نماز تم دوبارہ پڑھ سکتے ہو مگر اس کی جان اگر چلی گئی تو یہ تمہارے لیے جواب دینا مشکل ہوگا. کہیں آگ لگ جاتی ہے, حکم ہوتا ہے کہ نماز توڑ دو, آگ بجھاؤ, یہ باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں. جہاں جان جانے کے خدشات ہو وہاں پر نماز کو توڑ دینے کا حکم لاسٹ میسج یہ دے رہا ہوں جو عرض کر رہا ہوں. اب ہمیں یہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ شریعت نے ایسے مواقع پر بھی نماز کو توڑنے کا حکم دیا کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کی جان بچاؤ. اب امت مسلمہ میں مسجدیں تو ہیں مگر یونائٹ ہی نہیں, مسجد میں بعد میں آتے ہیں, نہ جانے کئیوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈبو کر آتے ہیں. شریعت کہہ رہی ہے کہ اگر آگ لگ جائے تو اس کو بجھاؤ, مگر آج کے دور میں آپ دیکھیے مسجد میں نماز کے لیے بعد میں آئیں گے, نہ جانے کئیوں کے گھروں میں آگ لگا کر آتے ہیں, کئیوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈبو کر آئیں گے, کئیوں کو وہ خود اپنی زبان سے اس طرح کے ڈنک مارتے ہوئے آئیں گے کہ جس کا زخم زندگی بھر رہتا ہے. تو اسلام نے جو سب سے پہلا جو ہمیں مزاج دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ بقول حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ مسجد ڈھا دے, مندر ڈھا دے, پر کسی کا دل نہ ڈھائے. کہ مسجد بریک موسک, مندر سب توڑنا چاہے مگر کسی کا دل مت توڑنا, کیونکہ تم اگر کہتے ہو کہ مسجد خدا کا گھر ہے تو یہ مت بولنا کہ مومن کا دل بھی خدا کی جلوہ ہے. تو رب کو راضی کرنا ہو تو مسجد بنانے کا مقصد صرف عبادت نہیں ہے بلکہ آپس کی یونٹی ہے, محبت ہے. تو یہی غلام علیہ اہل بیت نے کردار ادا کیا ہے. آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ گزشتہ 10 سالہ جو محنت تھی اللہ نے وہ ہم پر کرم فرمایا. محبتوں کو عام کرتے ہوئے ہم نے یہ مشن بنایا کہ, اور باہر ہم نے گرین کلر کا فلیگ بھی اسی لیے لگایا ہے, یہ محبت کا پیغام دے رہا ہے. یہ مسجد سب کے لیے اوپن ہے, اینی بڈی کین کم, ہم ان کو ویلکم کریں گے. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں اور یہ کہتا رہوں گا. میں نے لاسٹ موقع پر یہ ایک بات کہی تھی کہ ہمارے جو مقاصد ہیں, میں عرض کر دوں کہ ہمارے مقاصد کے جس چیز کی کمی ہو اسے ہم دور کریں. ہمارے اندر ہمارے بیہیویئر کو ہمیں اچھے کرنا ہے, بچوں کی اچھی تعلیم ہمیں جو ہے دینی ہے. اس کے لیے ہم الحمدللہ اپنا سیلیبس ہم اپنا تیار کر رہے ہیں, جس سے الحمدللہ فرسٹ والیوم جو لاسٹ بتایا گیا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور آج 14 رجب المرجب کا دن ہے. میں ایک اور بات آپ کو عرض کر رہا ہوں, مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے. ہم صرف یہاں پر بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھیں گے بلکہ نمازیں پڑھ کے اپنے رب سے یہ دعا کریں گے کہ ایسا کام کر کے جائے. ہم تبھی کہتے کہ ہم بزرگان دین سے وہ محبت رکھتے ہیں کہ اگر وہ قبر میں بھی چلے جاتے ہیں, وہ شخص مر جاتا ہے مگر ان کی شخصیت باقی رہتی ہے, ان کی خدمات باقی رہتی ہے. وہ کیا ہے؟ جو تحریری کام, بکس لکھنا اور اپنے کردار سے ایسا کام کر جانا کہ تمہارے بعد یہ کام باقی رہے. تو الحمدللہ ہم نے 12 جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہم نے ان پر ریسرچ کر رہے ہیں. اور پہلے جو امام ہے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 13 رجب المرجب جو گزشتہ یسٹرڈے کا جو دن تھا وہ ان کا برتھ ڈے تھا, اور آج 14 رجب المرجب ہے. تو جو 14 امام ہے, 14 امام آف ائمہ اہل البیت, اس میں فرسٹ امام علی مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے. ہم نے ان کی سیرت پر کتاب الحمدللہ کمپلیٹ کر دی ہے. اور یہ اس میں ان کی لسٹ اگر آپ کتاب لکھنے جائیں تو بہت کچھ لکھا جائے گا, مگر جو ضرورت کی جو باتیں, موٹی موٹی باتیں
ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے اس بات کا کہ عربک ٹو انگلش، اردو ٹو انگلش، فارسی ٹو انگلش وہ کتابیں ہم چھاپ کر باقاعدہ ہم ہمارے نوجوان کو ہم دیں تاکہ وہ پڑھ سکیں کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا۔ تو ہم نے الحمدللہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کے حوالے سے کمپلیٹ کر دی ہے۔ یہ دوسری کتاب جو زہرا سینٹر کا آج غالباً تیسرا دن ہے، اور اس 3 دنوں میں 2 کتابیں لکھ دی گئی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم یہی کام کریں گے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں مگر دین اسلام کا اللہ تعالیٰ وہ کام ہم سے لے لے کہ ہمارے بعد سرکار کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، ہمارا مقصد ان کی طرف توجہ دلانا ہے کہ ان کی طرف آ جاؤ، جو رب بھی یہی چاہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس جو ہے اے اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ سیدھا کون سا ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ سیدھا راستہ مل جائے تو دوسری آیت یہ بتا رہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ صرف صراط مستقیم پر نجات نہیں ہے، نجات اگر ہے تو انبیاء کرام کے راستے پر ہے۔ اولیاء کرام، صحابہ کرام جو نیک بندے ہیں ان کے راستے پر آؤ، یہ وہ راستہ ہے جو خدا کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہم اسی راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ صراط مستقیم، انہی بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم پہنچ سکتے ہیں۔ رب کریم ہم سب پر کرم فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
رانا صاحب کی فیملی نے اور انہوں نے 50 پاؤنڈ مسجد کے لیے انہوں نے دیے ہیں. سیدہ زہرا سینٹر کی بھی رب کریم قبول فرمائے. اور 50 پاؤنڈ ہمارے شیخ قمر الدین کی جانب سے دیے گئے ہیں سیدہ زہرا سینٹر کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جنہوں نے جس طرح سے بھی ہمارا ساتھ دیا اور ساتھ دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق حلال میں اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. حاجی فریدہ احمد کی جانب سے بھی 50 پاؤنڈ سیدہ زہرا سینٹر کو دیے گئے ہیں. رب تعالیٰ قبول فرمائے. ایک اور گزارش ہے آپ سے, بڑی عاجزانہ آپ سے یہ مؤدبانہ التماس ہے کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جائیں تو یہ کوشش کیجیے گا کہ آپ ایک ایک کر کے یا زیادہ سے زیادہ 2 ساتھ ہی آپ نکل سکتے ہیں. اور باہر جب آپ تشریف لے جائیں تو مسجد کے باہر آپ ایک ساتھ جمع مت ہوئیے. اور مسجد میں جب بھی نماز کے لیے آپ آئیں تو اسی طرح ڈسٹینس کا آپ خیال رکھیں. اور فیس جو ہے جو ہم پہنتے ہیں فیس ماسک وہ بھی آپ پہنیے اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے. اور جو یہاں کے رولز اور ریگولیشن ہیں بس ہمیں اسے فالو کرنا ہے. کسی کو ہماری جانب سے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے. تو یہ مہربانی فرمائیے گا, آپ باہر آپ کھڑے مت رہیے گا, آپ تشریف لے جائیے گا. کسی بھی مسجد میں آپ جائیں تو بہتر ہوگا کہ باہر کسی بھی مسجد میں, کیونکہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے مسجدوں میں نماز پڑھنے کا موقع ہمیں ملا ہوا ہے. تو مسجدیں ہماری آباد رہیں, کھلی رہیں. تو ہم اگر موقع نہ دیں گے تو یقیناً ہماری مسجدیں کھلی رہیں گی. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, سب پر کرم فرمائے. مارچ کا ٹائم ٹیبل اویلیبل ہے یہاں, آپ جاتے ہوئے مارچ کا جو ٹائم ٹیبل ہے ہماری نمازوں کا جو ٹائم ٹیبل وہ آپ لے جا سکتے ہیں. شکریہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والإيمان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان. أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الإخوان اجتهدوا في العبادات واجتنبوا عن السيئات وحاسبوا أنفسكم واعلموا أن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة المقربين وعلى جميع الصحابة والتابعين، خصوصا على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وسيدنا حسن وسيدنا حسين رضي الله عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وعلى أبيها، وسيدنا حمزة وسيدنا عباس رضي الله عنهما، وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفرة والمشركين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع أمة نبينا صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا